ہم جب گئے وہاں پہ تو ایک علاقہ تھا وہاں پہ ٹری میروا اس کو کہتے ہیں، یہ خیر پور میں ہے، ڈسٹرکٹ خیر پور میں۔ وہاں پہ ہم گئے، وہاں پہ اب بھی بہت سارا پانی کڑا ہوا تھا۔ لوگ جو تھے وہاں پہ، عام جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں کو بول چکے تھے، اپنے چیزوں کو بول چکے تھے۔ ابھی تک وہ صرف اس میں تھے کہ یہاں سے ایک دفعہ پانی نکلے تو اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کریں گے۔ تو ایک طرف وہ اپنے گھروں کو دیکھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ پانی وہاں پہ اتنا کڑا اور وہ ان کے سامنے گھر ان کے گر رہے تھے، تو وہ زیادہ تکلیف دیتا ان کے لیے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے۔ اور ایک ہمت انہوں نے، مطلب ہار گئے تھے بالکل بھی کہ اب تو ویسے بھی کچھ نہیں بچا، تو کیوں نہ کیمپوں میں ہی رہا جائے۔ جو کیمپ وہاں پہ لگے ہوئے تھے مختلف قسم کے، اس میں بھی بہت یہ بچے وغیرہ سارے ایسے زمینوں پہ پڑے ہوتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو وہ بہت تکلیف دہ مناظر دیکھے اور بہت تکلیف دہ صورتحال تھی وہاں پہ۔ چونکہ سندھ کا جو علاقہ ہے، سندھ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا زیادہ تر دارومدار مال مویشی اور زمینوں ان کے اوپر ہیں۔ تو جب زمینیں ان کی گئی اس کے بعد مال مویشی بھی ان کے بہت سارے ختم ہو گئے، بہت سارے مر گئے، اور ان میں مختلف قسم کے جو بچے تھے ان میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی تقریباً مرنے والے تھے۔ جتنے بھی گاؤں میں ہم گئے اور گھروں میں جب گئے، جیسے ہم ایک دادو کی جو تحصیل جوئی ہے وہاں پہ گئے تھے، وہ بندے جو تھے اپنے تو تھے ہی بیمار، مطلب ملیریا پھیلا ہوا تھا اس ایریا میں، باقی طرح طرح کے سکن ڈیزیزز پھیلے ہوئے تھے، لیکن جو مین وہ اپنے مویشیوں کے بارے میں بہت زیادہ وہ تھے، سینسیٹیو تھے۔ ان کے لیے مویشی سب کچھ تھا، تو وہ مویشیوں کے اکثر بات کرتے تھے کہ اتنی بکریاں ہمارے تھی، وہ سارے یہ پانی کے نظر ہو گئے، اب یہ جو باقی بکریاں وغیرہ بچی ہوئی ہے ان کو وہ ان کو بھی ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ اس کو دے کے، اور یہ ہمارا ابھی حال ہو چکا ہے۔ لیکن اب جو سب سے مجھے بہت دل کو لگی، وہ ایک بابا جی تھے جو یہی جوہی میں ہی تھے، وہ بہت خوشحال تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ ہم بہت خوشحال تھے۔ اس خوشحالی کے پیچھے اس کے وہ وجہ تو کہتے ہیں ہماری اپنی زمین تھی، چونکہ میں نے جو پہلے بتایا آپ کو کہ یہ زمینیں جو تھی یہاں پہ اکثر مزاریے ہیں، لیکن اس بندے کی اپنی کئی ایکڑ زمین تھی، وہ خود اس پہ اناج اگاتا تھا، اور خود واقعی ان کی زندگی بڑی خوشحال تھی، ان کا گھر بھی اچھا تھا۔ جب سیلاب آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب سارے یہ ملیریا پھیل گیا یہاں پہ ایک طرح کا، تو اس کا بیٹا جو تھا وہ بھی بیمار ہو گیا۔ یہ تقریباً اس سے 10-15 کلومیٹر دور جو تحصیل جوئی ہے وہاں پہ جو ایک ہسپتال تھا وہاں پہ لے کے گئے، تو انہوں نے اسے کچھ دوائی دے کے واپس بھیج دیا دوبارہ گھر۔ جب وہ گھر واپس آیا ہے اس کے بعد وہ پھر اسے بخار وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی درمیان میں کہ وہ اس بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جو ایمرجنسی میں وہ بابا جی جو ان کے والد صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی منت، ہم نے بڑے لوگوں کو کہا، لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا اس کو نکالنے کے، چونکہ پانی وہاں پہ اب بھی کڑا ہوا تھا اس دوران، تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کے تھرو وہ اس کو نکال سکے۔ تو ایک کشتی میں اس کو مین روڈ تک لے آئے۔ مین روڈ سے جب وہ لے کے جا رہے تھے ہاسپٹل، تو راستے میں ہی وہ دم توڑ گیا۔ وہ جو اس کی وائف تھی، بیوی، وہ بھی بیمار ہو گئی، کچھ بیمار تھی، یہ ملیریا بھی ہو گیا تھا اس کو، اور ٹینشن بھی تھی اس کو۔ بیٹا اس کا جوان سالہ بیٹا تھا، 22-23 سالہ، وہ جو تھا وہ بھی موت واقع ہوئی تھی۔ تو اس کی بیوی بھی تقریباً 1 ماہ 40 دن بعد وہ بھی چل بسی۔